نہیں آ سکتی ہے. وہ زندگی اللہ نے ایسی دی کہ اس پر موت طاری نہیں. ایک زندگی جو ہے آخرت کی ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک بارش ہوگی، اس بارش کے ذریعے انسان قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے جس طرح درائی اس کی آنکھوں میں نکلتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو وہ روحیں جو عالم ارواح میں تھی، وہ روحیں جن کو اللہ نے 22 مجموعے کے طور پہ رکھا ہے، ان میں سے اس روح کو جو اس باڈی کے مناسب ہوگی اس باڈی میں اس کو داخل کر دیا جائے. لہذا عالم آخرت میں کی زندگی جو ہے ہمیشہ کی، اس کو موت آنے والی نہیں. یہ دو زندگی ہوئی، اور اس دو زندگی کو ملانے کے لیے عالم ارواح کو عالم آخرت سے متصل اور مربوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پل مقرر کیا ہے جس کو پلسرات کہتے ہیں، جس کو پلسرات کہتے ہیں. لہذا عالم ارواح سے عالم آخرت ہے، دونوں کو ملا دیا. زندگی عالم ارواح میں بھی ہے اور زندگی عالم آخرت میں بھی ہے. اب ایک بیچ کی زندگی ہے جس کو دنیا ہم کہتے ہیں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے زندگی بھی دی ہے اور موت بھی دی ہے. تو زندگی مقدم ہے یا موت مقدم ہے؟ زندگی مقدم ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مقدم موت کو فرما رہے ہیں، اس لیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا. زندگی تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی دھوکہ ہی دھوکہ ہے، لیکن موت ایک حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے. تو دھوکے پر سچائی کو مقدم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ دھوکے پر سچائی کو مقدم کیا جائے گا. الذی خلق الموت والحیات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب میں موت کو مقدم کیا حیات پر. اس موت کی زندگی سے، اس نادانی کی زندگی سے، اس ناسپاسی کی زندگی سے، اس فضولی کی زندگی سے اگر تم خود کو مثال اور تقرب الہی چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہو تو وہ زندگی تمہیں ملے گی جب اس موت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر کے زندگی کو زندگی کی طرف لے جاؤ. آپ آئے ہیں موت کی زندگی سے آئے ہیں، موت لے کر کے آئے ہیں. آپ جو کچھ پڑھیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے تو نادانی کی زندگی ہے کہ نہیں. آپ جو کچھ آئے ہیں اس طرح سے ہم وقت گزارنا ہے، ناسپاسی کی زندگی ہے کہ نہیں. لہذا گویا کہ ایک موت ہے، ایک تاریکی ہے، ایک ظلمت ہے، ایک ضلال ہے، جس میں ہمیں اس کوٹ تک، اس مقصد تک ہمیں پہنچنا ہے جس کے لیے ہم نے سفر کیا ہے، ہم نے ہجرت کی ہے، ہم نے سب کو چھوڑا ہے. لہذا اس کو مقدم ہونا چاہیے تاکہ اس حقیقت کو بیان کیا جائے. اس لیے اس خطاب کو مقدم کیا گیا ہے. یہ منہج قرآنی ہے جس پر ہمارا یہ ادارہ قائم اور قائم. شاید کسی ادارے میں داخلے سے پہلے، داخلے کے بعد، درس کے شروع ہونے سے پہلے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی ترتیب کے ساتھ، بلکہ ایک بعض اوقات عناوین مقرر کر کے تاکہ جس گھر میں آئے ہیں اس کے گھر کو تو سمجھیں، جس گھر میں آئے ہیں اس کی خصوصیات کو تو سمجھیں، جس علاقے میں آئے ہیں اس کی امتیازات کو تو سمجھیں، کس لیے آئے ہیں اس کی تعین تو ہو جائے. لہذا اس کو مقدم کیا جانا، حالانکہ یہ مؤخر ہے لیکن اس کو مقدم کیا گیا ہے. جس طرح موت کو اللہ نے مقدم کیا اور حیات کو مؤخر کیا. ترتیب کی بات ہے. بعض چیزیں ترتیب میں مؤخر ہوتی ہیں لیکن بعض حالات ہوتے ہیں انہیں مؤخر کیے نہیں، مقدم کیا جاتا ہے.
قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میں، اس سلسلے میں۔ آپ دیکھیے سورۃ نساء کے اندر 4 دفعہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کو مقدم کیا گیا ہے اور قرض کو مؤخر کیا گیا ہے۔ کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اس کے مال سے کفن کا انتظام کریں گے، دفن پہ جو لاگت ہے اس کا انتظام کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ قرض کی ادائیگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنازے میں شریک ہوتے اور جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے کہ ان پر کوئی قرض تو باقی نہیں، اگر قرض ہوتا تو آپ اس وقت تک جب تک کوئی اس قرض کے بعد کو اپنے ذمہ نہ لے لیں اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں۔ قرض کی حیثیت ہے، قرض کا مقام ہے، لہذا ترتیب میں کفن دفن کے بعد کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی۔ نمبر 3 ترتیب میں وصیت ہے، اس کے بعد وصیت جو اس نے کیا ہے اس کو ادا ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ وصیت کے بعد جو مال بچ رہا، جو 1/3 وصیت میں نافذ کرنے کے بعد جو مال بچ رہا 2/3، اس میں پھر ورثہ کے حقوق کو ادا کریں گے۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ ورثہ کی ذمہ داری کفن دفن ہے، قرض کی ادائیگی ہے، وصیت ہے، وصیت کا نفاذ ہے، اور نمبر 4 یہ کہ ورثہ میں وراثت کی تقسیم۔ ترتیب میں دیکھیے وصیت تیسرے نمبر پہ اور قرض دوسرے نمبر پہ، لیکن قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں وصیت دوسرے نمبر پہ اور قرض تیسرے نمبر پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض اگر دن میں ہے تو قرض خواہ جو ہے، قرض دینے والا 50 دفعہ اس گھر میں جائے گا، 50 دفعہ اس کی اولاد سے ملے گا، 50 دفعہ اس کے ورثہ سے ملے گا ہمارا قرض، ہمارا قرض۔ لیکن وصیت اس نے کی ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنا دے دیا جائے تو مدرسے والے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ اس لیے قرض کو مقدم کیا، وصیت کو مؤخر کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں وصیت کو مقدم کیا گیا تاکہ اس کی حیثیت، اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے کہ وصیت کو اگر نافذ نہیں کیا گیا تو اللہ کا سخت پکڑ ہوگا، اور چونکہ اس کے ماننے والے اصرار کرنے والے نہیں ہیں تو یہ ذمہ داری ورثہ کی ہے تو اس کو ادا کریں۔ اس لیے قرآن پاک میں اس کو مقدم کیا گیا، حالانکہ ترتیب میں کیا ہے؟ مؤخر ہے کہ نہیں؟ لہذا بعض اعتبار سے ایک چیز مقدم ہوتی ہے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب قرض تو شروع نہیں ہو رہا ہے اور خطاب شروع ہو رہا ہے، تقریریں شروع ہو رہی ہیں، یہ ہم جا کر پڑھتے کہیں کچھ مطالعہ کرتے نہیں، بلکہ آؤٹ لائن دینے کے لیے ضروری ہے مقام تعریف ہے اور ایک اظہار حقیقت ہے۔ ایک مقام تعریف ہے اور ایک اظہار حقیقت ہے۔ مقام تعریف قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ھدی للناس اور ھدی للمتقین میں ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ھدی للناس ھدی للمتقین میں ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز ایک موقع پر وہ مقام تعریف میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور کہیں اظہار حقیقت میں۔ تو آپ کا یہ ادارہ ہے، اس ادارے کے تعلق سے تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا یہ اس ادارے کے اندر اتنی عمارتیں اور فلاں عمارت فلاں سن میں اور فلاں لوگ اس میں رہے، چپراسی رہے، دکھانے کے اندر یہ عمارت